یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ جس قوم کے اندر زنا کو حلال کر لیا جائے گا، زنا کو اپنا حق جانا جانے لگے گا، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو اب ہلنا شروع ہو، اور وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ فروری کا مہینہ ہے، 14 تاریخ کے دن کیا ہو گیا؟ امت کے نوجوانوں کو برقع پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر ایسے ناجائز رشتے پالتے ہیں اور یہ ناجائز رشتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور اگر تم یہ ناجائز رشتوں کو، غیر محرموں سے چیٹنگ کرنے کو، غیر محرموں سے فونوں پر بات کرنے کو، غیر محرموں کے ساتھ پارکوں میں گھومنے کو، غیر محرموں کو چھونے کو، غیر محرموں کو دیکھنے کو، چاہے لڑکی ہو کیا لڑکا ہو، اپنا تم حق جانتے ہو، یہ بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ حاکم کی صحیح روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، ہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا ایک ساتھی نکلے، ہم اما عائشہ کی خدمت میں گئے، میرے ساتھی نے اما عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، اما بتائیں زلزلہ کے بارے میں کیا کہنا ہے، کوئی باتیں بتائیں، زلزلے کیا ہوتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا، اما زلزلے کے بارے میں کوئی تعلیم تاکید فرمائیے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ پھر اما عائشہ نے منہ پھیر لیا۔ پھر تیسری دفعہ اس شخص نے سوال کیا، اما عائشہ صدیقہ نے کہا، دیکھو اگر میں وہ باتیں تمہیں بتا دوں گی تو پھر تمہاری بے چینی ایسی ہوگی کہ کل قیامت کے دن بھی تم بے چین رہو گے۔ اللہ اکبر۔ کہا اما کچھ تو بتاؤ اس سلسلے میں، کیوں آتے ہیں زلزلے، کیا وجہ ہے زلزلے آنے کی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بڑے گناہوں کے بارے میں کی طرف اشارہ کیا، 3 بڑی بدعملیوں کی طرف اشارہ کیا، اور کہا یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ جس قوم کے اندر زنا کو حلال کر لیا جائے گا، زنا کو اپنا حق جانا جانے لگے گا، پھر اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو اب ہلنا شروع ہو، اور وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ زنا حلال، ہاں بھائی حق، زنا لیونگ پارٹنرشپ حق، لوگوں کا حق، مرد سے مرد شادی کر رہا لوگوں کا حق، عورت سے عورت شادی کر رہی لوگوں کا حق، من چاہے کام کر رہی لوگوں کا حق، ہاں ہاتھ کی بد فعلی کوئی نقصان نہیں ہوتا، حق ہے نوجوان کا۔ اعوذ باللہ، یہی وہ دور ہے جس کے متعلق اما عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ زنا جس وقت جائز کر لیا جائے گا، زانی لوگ زنا اپنا حق سمجھ کر کریں گے۔ اعوذ باللہ، یہی ہے نا زنا کے اڈے۔ اب کیا بھائی، وقت گزاری بھی نہیں ہونا کچھ دیر کی، حق۔ لڑکی کہتی ہے بوائے فرینڈ بنانا اس کا حق ہے، لڑکا کہتا ہے گرل فرینڈ بنانا اس کا حق ہے، یہ حق ہم سے چھینا۔ ہاں زنا کو حق سمجھا جائے گا، زنا کو ان کا حق جانا جانے لگے گا۔ دیکھو ذرا، فروری کا مہینہ ہے، 14 تاریخ کے دن کیا ہو گیا امت کے نوجوانوں کو؟ اے امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں، اے امت مسلمہ کی نوجوان بہنوں، جس قوم کو تم ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، تم راستہ بتانے کے لیے آئے تھے، کہ دوسری قوم کے لوگوں کو، ہمارے امت کے مسلمان نوجوان بھائی بہن دوسروں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے، دوسروں کو ہدایت پر لانے کے لیے آئے تھے۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے امت کے بھائی، ہماری امت کی بہنیں برقع پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر ایسے ناجائز رشتے پالتے ہیں اور یہ ناجائز رشتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور اگر تم یہ ناجائز رشتوں کو، غیر محرموں سے چیٹنگ کرنے کو، غیر محرموں سے فونوں پر بات کرنے کو، غیر محرموں کے ساتھ پارکوں میں
घूमने को, गैर महरमों को छूने को, गैर महरमों को देखने को, चाहे लड़की हो क्या लड़का हो, अपना तुम हक जानते हो। ये भी जिना का एक हिस्सा है। हाथों का जिना टच करना है, आंखों का जिना देखना है, कानों का जिना सुनना है, जबान का जिना बोलना है। हाँ हाँ, ये सारे जिना में है। और जिना को तुम अपना हक जानने लगोगे तो याद रखो, याद रखो, जिस तुर्की की सरजमीन को अल्लाह ने हिलने का हुक्म दिया, तुम्हारे कदमों की नीचे की जमीन भी अल्लाह की फरमाबरदार है, उसको भी अल्लाह हुक्म दे सकता है। आनन फानन तुम जमीन में धंसा दिए जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, ये इबरत हमारे वास्ते, ये इबरत नहीं नौजवानों। आज अय्याशी को अपना हक जाने जाने लगा। हाँ, अय्याशी इनका हक है, लीगल है ना भाई, जिस्म का धंधा करना लीगल है ना। हाँ साहब, किसी मुल्क के कानून में लीगल होगा, अल्लाह के कानून में इल्लीगल था और हमेशा इल्लीगल रहेगा। एक गंदा गुनाह, ये किसी का हक नहीं है, ये गुनाह है असल में। और ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी कसरत की वजह से अल्लाह जमीनों को हिलने का हुक्म दे देता है। क्यों आते हैं ज़लज़ले? जब इंसान जिना को हलाल करता है। एक और बात की वजाहत करता हूं, जिना जिना ही है, हालांकि तबके अलग अलग होंगे, लेवल्स अलग अलग होंगे। हाँ, कोई बड़ा जिना होगा, कोई छोटा होगा, लेकिन जिना तो जिना ही है, चाहे इंसान अपनी आंखों से वीडियोस को ही क्यों ना देख ले, जिना ही है वो भी। जी जनाब, जिना है आंखों का ये। फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान के मुंह पर मोहर लगाएगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथों से, इनके आंखों से बात करेगा अल्लाह। गवाही देंगे फिर ये हाथ, गवाही देंगे आंख, गवाही देंगे ये कान, गवाही देंगे ये कदम, कहां कहां गए थे, क्या क्या करके आए थे। तुम्हारे घर में तुम्हारे अम्मा को पता चलता नहीं चलता, तुम्हारे वालिद को पता चलता नहीं चलता, तुम्हारे बड़े भाई को पता चलता नहीं चलता, मुआशरे के लोगों को पता चलता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो अल्लामुल गुयूब है, वो तुम्हारे दिलों के भेदों को भी जानता है। तुम्हारे अमल उससे पोशीदा और छुपे हुए नहीं है। वहुस्सिल मा फी सुदूर, कल निकालेगा अल्लाह सारे भेदों को, सब निकल के आएगा। बड़े बारसा बन के फिरते थे, अब आओ तुम्हारी सारी जन्म कुंडली यहाँ खोल के रख दी जाने वाली है। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुमने तन्हाई में अल्लाह के पर्दे को फाड़ा था, आओ आज तुम्हारा राज यहाँ पर अफशा करके रख दिया जाएगा। जब जिना को हलाल कर लिया जाएगा, फिर अल्लाह की गैरत जोश में आती है। अम्मा आयशा कहती हैं, अल्लाह की गैरत जब जोश में आती है तो अल्लाह हुक्म देते हैं, और फिर अगर लोग तौबा कर लें तो इनकी खैर है, वगरना इनको जमीन के साथ जमीनों में धंसा दिया जाने वाला है।